جی السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم چینجز ان کروموزوم اسٹرکچر اینڈ نمبر پڑھیں گے. اس کو آپ جنرلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ میوٹیشن کی ٹائپ میں کس طرح سے جینیٹک مٹیریل جو ہے وہ چینج ہوتا ہے اور کس طرح سے نئے فیکٹ، نئے ورائٹیز، نئی اسپیشیز ڈیولپ ہوتی ہیں، ان کے بارے میں ہم کچھ دیکھیں گے. اور اس میں جو میکرو لیول پہ دیکھیں کروموزوم کی اسٹرکچر کیسے چینج ہوتی ہے، ان کے نمبر کیسے چینج ہوتے ہیں، اور پھر میوٹیشن جو ہیں وہ پوائنٹ میوٹیشن جو مولیکولر لیول پہ ہوتی ہے نیوکلیوٹائڈ کے اندر، اس کو دیکھیں گے. سو دا فزیکل اینڈ کیمیکل ڈسٹربنس اینڈ ایررز اکر ڈیورنگ میوسس and they can damage chromosome or alter their number in a cell, and there can be the following chromosomal alterations. اب ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ جو ہے وہ جو کروموزوم ڈیمیج ہوا ہے یا چینج ہوا ہے اس کا نمبر وہ ہمیشہ نقصان دہ ہو. سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو چینج ہے وہ فائدہ مند ہوتی ہے، بٹ اٹس ویری ریئر. موسٹ آف دی ٹائم کہا جاتا ہے کہ میوٹیشنز آر لیتھل. تو اس میں پہلا پوائنٹ میوٹیشن ہے. دا چینج آف دا سیکوینس آف نیوکلیوٹائڈ از کالڈ دا پوائنٹ میوٹیشن اینڈ اٹ از کازڈ بائی ریپلیسمنٹ آف ایڈیشن اور دا ڈیلیشن آف اے سنگل نیوکلیوٹائڈ. کسی ایک جگہ پہ کوئی ایک نیوکلیوٹائڈ بھی اگر چینج ہو جاتا ہے تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پوائنٹ میوٹیشن ایک پوائنٹ پہ ہوئی ہے. اس میں سم ٹائم اسپونٹینیس بیس پیئرنگ ایرر occur during replication. It substitute one base pair with another. اور سم ٹائم سرٹن انوائرمنٹل فیکٹر اسپونٹینیس ہے، کچھ ایسی خود بخود کوئی چینج آ جاتی ہے. سرٹن انوائرمنٹل فیکٹرز لائک الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنس اینڈ مینی کیمیکلس کین اور جسے ہم میوٹیجنس کہتے ہیں کین چینج دا میوٹیشن ریٹس. بہت سارے کیمیکلز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں انسیکٹیسائڈ، بہت ساری میوٹیجنس ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے ہیوی میٹلز جو ہیں وہ میوٹیجنز ہیں. اس طرح الیکٹرو میگنیٹک ویوز، ریڈیشنز ہیں. ہم بہت زیادہ یو وی لائٹ میں ایکسپوز رہیں گے، وہ بھی ایشو بنتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم جو ہے بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ اسکیننگ بہت کرواتے ہیں، ایکس ریز اور سی ٹی اسکین، سب الیکٹرو میگنیٹک ریز ہوتی ہیں، ان سے بچنا چاہیے، غیر ضروری طور پہ نہیں کروانا چاہیے. اس کے علاوہ افیکٹ کیا ہوتے ہیں پھر میوٹیشن کا؟ سم میوٹیشنز آر ان نوٹسڈ، ختم ہو جاتی ہیں، اس کو جو مین کریکٹر اس کے اوپر کوئی خاص افیکٹ نہیں اس کا ہوتا. اینڈ سم آر بینیفیشیل اور بٹ میوٹیشن ڈسٹرب دی اسٹرکچر آف دا پروٹین. So the evolution of these proteins occur as a result of evolution of millions of years. Therefore, the result of the mutations are always negative. اور always negative یہ بھی میرا خیال بڑی ویگ اسٹیٹمنٹ ہے. ناٹ آلویز نیگیٹو بٹ موسٹ آف دی ٹائم نیگیٹو، یہ کہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. چینج ان کروموزوم نمبر. سم ٹائم کروموزوم کا نمبر چینج ہو جاتا ہے، ایک کروموزوم یا کم ہو جاتا ہے یا زیادہ ہو جاتا ہے. سو ان سم ٹائم پورا کا پورا سیٹ بھی چینج ہو جاتا ہے. یہ دو طرح کا ہے. اس میں ایک اینیوپلائڈی ہے. اگر کوئی ایک کروموزوم جو ہے وہ چینج ہوگا تو اسے ہم اینیوپلائڈی کہیں گے. ٹھیک ہے. کوئی ایک نمبر مثال کے طور پہ نمبر 21 ہے تو اس کے اندر ایک کروموزوم جو ہے وہ کم ہو گیا، اور R16 کروموزوم میں ایک کروموزوم نہیں ہے، ہومولوگس پیئر ہے تو اس میں سے پیئر میں سے ایک جو ہے وہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کیسے ہوتا ہے. اور یا یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ ایک کروموزوم زیادہ ہو گیا. مثال کے طور پہ نارملی جو بیس پیئر ہے، ہومولوگس پیئر ہے کروموزوم کا نمبر 16، مثال کے طور پہ کہہ رہے ہیں ہم، اس میں دو کروموزوم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہومولوگس کروموزوم میں پیئر آف ہومولوگس کروموزوم کا مطلب یہ کہ دو کروموزوم، تو اس میں اس کی 3 کاپیز بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ٹرپلیٹ بن جاتا ہے. اب یہ تیسرا کہاں سے آتا ہے، یہ ایک الگ ایشو ہے. اس کو ہم اینیوپلائڈی کہتے ہیں. اور اینیوپلائڈی کا مطلب یہ ہے کہ یہ کروموزوم جو ہیں یہ مطلب ٹرو پلائڈی نہیں ہے. ٹرو پلائڈی یا یو پلائڈی جسے ہم کہتے ہیں، اس میں پورا سیٹ چینج ہوتا ہے. اور اگر ایک یا دو کروموزوم کم یا زیادہ ہوتے ہیں اسے این یو پلائڈی کہتے ہیں. این یو پلائڈی کا مطلب کہ اٹ از ناٹ ٹرو پلائڈی. سو پلائڈی کا مطلب ہم کہتے ہیں ڈبل ہو جانا یا اس کو نمبر اس کے بڑھ جانا. ہوتا کیسے؟
یہ دیکھیے کروموزوم یہاں پر ایکس کروموزوم ہے, وائی کروموزوم ہے, آٹوزومز ہیں, ٹھیک ہے. اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جب نان ڈسجنکشن ہو رہی ہوتی ہے اور جب گیمیٹ فارمیشن ہو رہی ہوتی ہے. اچھا اس نے آٹوزوم نہیں دکھایا, صرف ایکس اور وائی کروموزوم دکھا دیے, چلو ایک پیئر دکھا دیا نا, ذرا چونکہ ڈفرنٹ ہے تو آپ کو زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے گی. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ گیمیٹ فارمیشن اٹس میوسس پروسیس. تو اس میں جب اصولاً یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب میوسس 1 تھی تو اس میں سے ایکس ایک طرف جانا چاہیے تھا, وائی ایک طرف جانا چاہیے تھا. یہی ہے نا, ایسا ہی ہے, ہم لوگ اس کروموزوم میں علیحدہ ہو جاتے ہیں. ہوا کیا ہے, دونوں ایکس اور وائی ایک طرف چلے گئے ہیں, اور ایک جو یو کین سے گیمیٹ ہے وہ بالکل خالی رہ گیا ہے. یہاں پر ایک گیمیٹ بالکل خالی رہ گیا ہے. اب ہوا کیا ہے کہ جب دوسری جگہ پہ آپ دیکھیں تو اب جو گیمیٹ بنیں گے, 1 سے 4 بنیں گے, 1 سے 4 بنیں گے, یہ ہم میوسس اس لیے پہلے پڑھ چکے ہیں, 1 سے 4 بنیں گے. اس سے جو دو گیمیٹ بنیں گے اس میں ایکس وائی کروموزوم دونوں ہوں گے, دوسرے میں بھی, اور یہ 2 خالی ہوں گے. اب یہ گیمیٹ ہمارے پاس 2 طرح کے ہیں, ایک میں دونوں ایکس وائی ہیں اور ایک بالکل خالی ہے. حالانکہ ہونا چاہیے تھا کہ یا کسی میں ایکس ہوتا یا وائی ہوتا, ٹھیک ہے نا, یا ایکس ہوتا یا وائی ہوتا, لیکن یہاں صورتحال بالکل فرق ہے. یہاں دونوں کروموزوم ایک میں ہی آ گئے ہیں. اب جبکہ یہاں پر ہمارے پاس جو گیمیٹ بنتے ہیں بنیادی طور پہ یہ جو نان ڈسجنکشن آف ایکس کنٹیننگ سپرم ان میوسس, یہاں پر کیا ہوا, یہ بالکل الگ الگ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. یہ میوٹک 1 جو یو کین سے اسٹیج تھی وہاں پر نان ڈسجنکشن ہوئی ہے, ٹھیک ہے. یہ نارمل ہے, یہ نارمل ہے, ایک طرف ایکس چلا گیا, ایک طرف وائی چلا گیا. اب کیا ہوا ہے کہ میوسس 2 کے اندر نان ڈسجنکشن ہو گئی ہے, ایکس کے دونوں جو کروموزوم ہیں وہ ایک طرف چلے گئے ہیں اور ایک جو ہے وہ خالی ہو گیا. تو اب جو عجیب و غریب صورتحال ہو گئی, جو ہمارے پاس گیمیٹ آئے ہیں, ہمارے پاس ایکس وائی گیمیٹ ہونے چاہیے تھے سارے, لیکن آپ دیکھیں گے یہاں پر ایکس وائی اور ایکس وائی ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پر جو کچھ گیمیٹ ہیں ان میں وائی ہے اور کچھ کے اندر دونوں ایکس آ گئے ہیں اور ایک جو ہے وہ خالی ہے. تو یہ بنیادی طور پہ یہ میل کے اندر جو نان ڈسٹنکشن ہے. اچھا فرض کریں کہ اگر ہم یہاں پر, یہی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں, یہ اگر فیمیل گیمیٹ ہوتا تو یہاں پر ایکس ایکس ہوتے دونوں, ٹھیک ہے. اور اگر نارمل بھی ہو جاتی ہے, اس میں چاروں کے چاروں جتنے بھی گیمیٹ بننے تھے اس میں ایکس ہی ہونا تھا, ٹھیک ہے نا. یہ تو آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ فیمیل کے اندر تو جو سیکس کروموزوم ہوتے ہی ایکس ہیں, تو ہر گیمیٹ کے اندر ایکس کروموزوم ہونا چاہیے تھا. اب اگر یہ ایکس والا, یا سپوز ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکس والا ہے, یہ ایکس والا کروموزوم, ٹھیک ہے, یہ ایسے ایکس والا گیمیٹ جو ہے وہ کسی ایسے گیمیٹ کے ساتھ ملے گا جس میں کوئی کروموزوم نہیں ہے, تو وہ ایکس ناٹ بن جائے گا جو سروائیو نہیں کر سکے گا, کچھ بھی نہیں بنے گا. اگر ڈبل ایکس والا جس میں دونوں ایکس چلے گئے ہیں وہ گیمیٹ ایکس وائی سے ملے گا تو یہ ٹرپل ایکس وائی بن جائے گا. سو یہ میل تو ہوگا لیکن اب نارمل ہوگا. یہ وہ اب نارمیلٹیز ہیں جو سنڈروم جنہیں ہم کہتے ہیں, یہ آگے کسی ٹائم جگہ پہ ہم سنڈروم پڑھیں گے. ٹرپل ایکس وائی ہے, ڈبل وائی ایکس ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, ایکس 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 ہو سکتا ہے, اس طرح کے کمبینیشنز آتے ہیں. سو دیز آر ویری یو کین سے unusual combinations in living world, especially of human being. اور اس میں بہت سارے جو ہے نہ صرف فزیولوجیکل آسپیکٹس ہیں بلکہ سوشل آسپیکٹس بھی بہت سارے ہیں جو کسی وقت جب فزیکل کلاسز ہوئی تو ڈسکس کریں گے.
ٹائپس آف اینیوپلائڈی مونوسونک ہے. جیسے ہم نے کہا کہ یہ ڈبل ایکس اگر ایکس وائی کے ساتھ مل جاتا ہے یا تو آپ دیکھیں کہ ایکس ایکس وائی یا ایکس 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 وائی بن جاتا ہے. تو 2n-1 اگر یہ والا اس کے ساتھ ملتا ہے, ٹھیک ہے, تو ایکس ناٹ ہو جائے گا. تو 2n میں سے ایک, اس کو مونوسونک کہتے ہیں, ایک بالکل ہی غائب ہے. If the chromosome is missing the aneuploidy monosomic, therefore the cell is 2n-1. 2n+1 جہاں 3 ہو جائیں گے تو 2 تو آلریڈی ہیں, مثلا 16 اگر ہے, یا ایکس وائی ہے 2 تو آلریڈی ہیں, ایک اور اگر آ جائے گا تو اسے ہم ٹرائسومک کہتے ہیں. ایک پہ 3 ہو گئے. ٹیٹراسومک بعض کا ٹیٹراسومک بھی ہو جاتے ہیں, 2 ایک طرف سے 2 ایک طرف سے, ٹھیک ہے. نلیسومک, اف دا سیٹ, آپ یہ دیکھیں یہ اگر اس کے ساتھ مل جائے گا, یہ خالی ہے یہ خالی اس کے ساتھ, تو کچھ بھی نہیں بنے گا, ہم نلیسومک کہیں. 2n-1 دونوں ہی ختم ہو گئے. Effect of an aneuploidy is produced in sperms or egg. Later it is transmitted to the zygote, and mitosis transmit the aneuploidy to all embryonic cells. Such organism may not survive, and if the organism survive, it becomes abnormal. ظاہر ہے اس کے جو combination ہے homologous chromosome کا وہی چینج ہو جائے گا اور abnormal animal develop ہو جائیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس پالیپلائڈی ہے, کنڈیشن ان وچ دا آرگنیزم ہیو مور دین 2 کمپلیٹ سیٹ آف کروموزوم. یہ ٹرو پلائڈی ہے, ٹھیک ہے, جس میں کمپلیٹ سیٹ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. دا نیچرل اکرنس آف پالیپلائڈی ان دا اینیمل کنگڈم ایکسٹریملی ریئر ہے, بہت کم ہے, بٹ پالیپلائڈی کین بی انڈیوسڈ ایکسپیریمنٹل ان سرٹن اینیملز سچ ایز frogs and rabbits. There are the following types of polyploidy. اس میں اچھا پلانٹس کے اندر بہت فریکوینٹ ہے, پلانٹس بہت سارے جو ہیں وہ پالیپلائڈ ہیں ہمارے پاس. اس سے تو اس میں ٹرپلائڈی کہتے ہیں. اگر 3n ہو, 2n نمبر نارملی ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ ڈپلائڈ اینیملس 2n, 2 گروپ 2 سیٹ ہیں کروموزوم کے, ٹھیک ہے. جیسے ہمارے ہاں 46 کروموزوم ہے تو 23 کے 2 سیٹ ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہر کروموزوم جوڑے کی صورت میں ہے. سو ٹرپلائڈی دے ہیو این ایکسٹرا ہیپلائڈ سیٹ آف کروموزوم in each pair. ٹیٹراپلائڈی اگر 2 سیٹ اور آ جائیں, 2n+2n 4n ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور ہے موزیک پالیپلائڈی. اٹ از مور کامن دین کمپلیٹ پالیپلائڈ اینیملز, اینڈ ان دس کیس اینیملز ہیو پیچز آف پالیپلائڈ سیلس. کچھ سیلس کے اندر پالیپلائڈی ہے اور باقی کے اندر نہیں ہے. اور اس میں یہ بھی پلانٹس کے اندر جو ہے وہ زیادہ ہے, اور اس میں جو پاپولیشن ہے اس میں ویرائٹی جو ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کا جو کچھ پلانٹ جو ہیں وہ اور طرح سے گرو کر رہے ہوتے ہیں, کچھ اور طرح سے گرو کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ ود دی ٹائم اگر ایک ویرائٹی اس کو بہت دیر تک آپ بوتے رہیں تو اس کے اندر خاص طور پہ یہ اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے, اور وہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے. اس کے بعد اچھا یہ جو پالیپلائڈی اور اینیوپلائڈی میں آپ کو ڈفرنس فرق چل گیا کہ اگر صرف ایک ہی کروموزوم جو ہے وہ کم یا زیادہ ہو رہا ہے تو اس کو ہم اینیوپلائڈی کہیں گے, اور پورے کا پورا سیٹ کروموزوم کا اگر ڈبل ہو رہا ہے, ٹرپل ہو رہا ہے یا ٹیٹرا ہو رہا ہے تو اس کو ہم ٹرو پالیپلائڈی کہیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد چینجز ان کروموزوم اسٹرکچر ہے, آج ہم یہیں تک ہی رکھتے ہیں, اور نیکسٹ چینج ان کروموزوم اسٹرکچر کے بارے میں ہم پڑھیں گے. میں کوشش کروں گا کہ جو اچھا یہ ہوتا کیا ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں نان ڈسجنکشن. یہاں لکھا ہوا ہے نان ڈسجنکشن. نان ڈسجنکشن کیا ہوتا ہے؟ یہ ٹرم میں ذرا اس کو ایکسپلین کر دوں کہ جب میوسس 1 کے اندر ہومولوگس کروموزوم آمنے سامنے آتے ہیں اور وہ ارینج کرتے ہیں اپنے آپ کو ایکویٹر کے اوپر, تو بعض اوقات دونوں کروموزوم ایک طرف چلے جاتے ہیں اور دوسری طرف, حالانکہ ایک طرف جانا چاہیے, ایک طرف جانا چاہیے, تو دوسری طرف جو ہے وہ جو نمبر ہے کروموزوم کا, جو 16 ہے, سیکس کروموزوم ہے, 14 ہے, 21 ہے, دوسری طرف کوئی بھی نہیں ہوتا, ایک طرف دونوں چلے جاتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں نان ڈسجنکشن آف کروموزوم. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو میوٹک 2 ڈویژن جو ہے, میوسس 2 جسے ہم کہتے ہیں, اس میں بھی بعض اوقات جب سینٹرومیئر ٹوٹ جاتا ہے تو دونوں کروموزوم ایک طرف چلے جاتے ہیں, اور جو ایک گیمیٹ خالی رہ جاتا ہے اور ایک میں دونوں چلے جاتے ہیں, حالانکہ ایک آنا چاہیے تھا, جیسے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں. اب یہ اس کو ہم نان ڈسجنکشن کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا.
اب نان ڈسٹنکشن ہوتا کیوں ہے یہ ایک الگ ایشو ہے. اس میں بہت سارے جو فیکٹرز ہیں وہ نون ہیں, بہت سارے ان نون ہیں, جس میں ایک فیکٹر جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ایج فیکٹر ہے. اس میں ایج فیکٹر میں جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے تو جو اسپنڈل فائبر ہیں وہ بھی کمزور ہو جاتے ہیں اور نان ڈسٹنکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. کزن میرجز ہیں وہاں بھی جو جینز ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں, وہاں بھی نان ڈسٹنکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. کیمیکلز کی ہم نے بات کی, ایکس ریز کی بات کی, سارے کے سارے فیکٹرز جو ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں نان ڈسٹنکشن کو, انہینس کرتے ہیں, اور بہت سارے فیکٹر جو ہیں وہ ان نون ہیں. مجموعی طور پہ نیچر کیا کرتی ہے, اس طرح کی نارمیلٹیز جو آتی ہیں ان کو ریڈیکیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے, ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے, ایسے سیلز کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر سروائیو کرتے ہیں یہ. اور آج کل خاص طور پہ جو میڈیکل سائنسز کے زیادہ ہونے سے, کیئر زیادہ ہونے سے, اس طرح کے جو جینز ہیں وہ سوسائٹی کے اندر سروائیو کرنا شروع کر دیتے ہیں, جس سے ان کی جو اوور آل فریکوینسی آف دیز الیلز ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے, جو مجموعی طور پہ اوور آل ویری سروائیول آف دا ہیومینٹی اور سم اسپیسیفک ریس وہ خطرناک ہو جاتی ہے. تھینک یو ویری مچ, اور کل دوسرے لیکچر کے ساتھ